جب تکلیف حد سے گزر جاتی ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو اس تکلیف کو الفاظوں میں لکھ دیتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام غریب لوگوں کے نام ہے جن کی زندگی کا آپ کو پتہ بھی نہیں کہ وہ پل پل جیتے کیسے ہیں، پل پل مرتے کیسے ہیں۔ آج کی پویم جو ہے اس میں ایک کہانی چھپی ہے، اس ماں باپ کی کہانی جو اپنے بچوں کے آگے بے بس ہو گئے، ان کی خواہشات کے آگے بے بس ہو گئے، چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے۔ اولاد بھی فرما بردار تھی لیکن پھر بھی ماں باپ روئے بغیر رہ نہ سکے۔ ہر تصویر کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، پھر میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ تصویر کیوں لگائی، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے۔ How can I say to my son and daughter؟ میں اپنے بیٹے اور بیٹی سے کیسے کہہ سکتا ہوں There is no hope for poor، کہ کوئی امید نہیں ہوتی غریبوں کے لیے، کوئی معاوضہ نہیں ہوتا غریبوں کے لیے۔ کیسے میں اپنے بچوں سے کہوں، کیسے میں اپنے بیٹے اور بیٹی سے کہوں کہ کوئی امید نہیں ہوتی غریبوں کے لیے۔ There is no way to survive، زندگی جینے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ہر راستہ بند ہے اور گھٹ گھٹ کے مرنا ہے۔ میں کیسے بتا دوں یہ بات میرے بیٹے تجھے۔ Everything is out of limit، ہر چیز لمٹ سے آؤٹ ہو گئی ہے، حد سے تجاوز کر گئی ہے، اپنی لمٹ کو کراس کر گئی ہے، کچھ بھی تو بچا نہیں، سب کچھ تو ختم ہو گیا۔ How can I say to my son and daughter there is no hope for poor، there is no way to survive، everything is out of limit۔ میں کیسے کہہ دوں اپنے بیٹے اور بیٹی سے کہ کوئی امید، کوئی خواب، کوئی امید غریبوں کے لیے نہیں ہوتی، کوئی راستہ غریبوں کے لیے نہیں بچا، کوئی راستہ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک غریب کے لیے ناممکن سی ہوتی ہیں۔ خواب تو دیکھ لیتا ہے وہ لیکن اسے پورا نہیں کر پاتا۔ How can I say to my son and daughter، میں اپنے بیٹے اور بیٹی سے کیسے کہہ سکتا ہوں Kill your desires because، اپنی خواہشات کا قتل کر دو کیونکہ I don't have money for education، کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں تعلیم کے لیے۔ Education is very expensive nowadays، how can I give you education؟ کیونکہ ایجوکیشن اتنا مہنگا ہو گیا ہے، کوئی غریب کیسے دے سکتا اپنے بچے کو؟ تو اس لیے وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے Kill your desires، اپنی خواہشات کو ختم کر دو، مار دو، قتل کر دو، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تیری تعلیم کے لیے، میرے پاس پیسے نہیں تیری خواہشات کے لیے۔ There is no dream for poor، کوئی خواب نہیں ہوتا غریبوں کے لیے۔ How can I say to my son and daughter
kill your desires because I don't have money for education. There is no dream for poor. میں کیسے کہہ سکتا ہوں اپنے بیٹے اور بیٹی سے کہ اپنی خواہشات کو مار دو کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تمہاری خواہشات کے لیے، تمہاری تعلیم کے لیے. ایک غریب کے لیے خواب دیکھنا ناممکن ہے، یعنی ایک غریب کو خواب نہیں دیکھنے چاہیے. There is no dream for poor. غریب کے لیے کوئی خواب نہیں ہے. اس تصویر کو غور سے دیکھیں. میں نے کہا ہر تصویر میں ایک چیز چھپی ہے، ایک کہانی چھپی ہے. ماں باپ کے دل کی بات جو صرف ماں باپ ہی سمجھ سکتے ہیں، اور جب اولاد ماں باپ بنتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے اس درد کا، اس تکلیف کا. اور وہ تکلیف کیا ہے دیکھتے ہیں. یہ میرے بیٹے کے نام. How can I say to my son؟ میں اپنے بیٹے سے کیسے کہہ سکتا ہوں Things are not working out. All doors are closed. Now you are young, my son, and you are saying, Papa, what have you done for me? It's killing me from inside. میں کیسے کہہ سکتا ہوں اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے How can I say to my son Things are not working out. چیزیں نہیں ہو پا رہی، کچھ بھی ہو نہیں پا رہا، سب کچھ غلط ہو رہا ہے. All doors are closed. تمام دروازے بند ہیں. Now you are young, my son. اب تم بڑے ہو گئے ہو میرے بچے. And you are saying، اور تم کہہ رہے ہو پاپا what have you done for me؟ بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہی کیا ہے بابا آپ نے؟ یہ جو الفاظ تھے اولاد کے، یہ ماں باپ کو اندر ہی اندر قتل کر دیتے ہیں، اندر سے توڑ دیتے ہیں. It's killing me from inside. یہ مجھے اندر سے قتل کر دیتے ہیں، یہ مجھے اندر سے مار دیتے ہیں. یہ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس پر گزرتی ہے، ورنہ ہنسنے والوں کو تو صرف ہنسی نظر آتی ہے. ذرا ان غریبوں کے گھروں میں جھانک کے تو دیکھو جن کے حالات ایسے ہیں. جو میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید یقین ہی نہ کر پاتا کہ اتنی بھی تکلیف ہے لوگوں کو، اتنے بھی دکھ ہیں لوگوں کو، جو اندر ہی اندر انہیں مارے جا رہے ہیں. ان سے برداشت نہیں ہو رہا. انہوں نے اپنے چہرے کو پتھر کی طرح بنا لیا جس پر کوئی راز فاش نہیں ہو سکتا. ایک چہرہ ایسا بنا لیا جس پر آپ پکڑ ہی نہیں سکتے کہ یہ شخص کہیں دکھی ہے. ناؤ میری بیٹی کے نام اگر کبھی ہوئی تو شاید میں بھی یہ سوال اس سے کروں. ہمت نہیں ہوگی میری یہ کہنے کی، لیکن ان ایڈوانس کیا پتہ زندگی کل ہو نہ ہو. تو یہ لکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی تو اگر میرے ساتھ بھی یہ ہوا جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میں بے بس ہوں، نہ ان کی مدد کر سکتا ہوں، نہ اپنی مدد کر سکتا ہوں، نہ ان کو تکلیف سے نکال سکتا ہوں، نہ ان کی تکلیف دیکھ کے خود کو رونے سے روک سکتا ہوں. اتنی تکلیف دیکھ کر خود کو رونے سے روک نہیں پاتا. کیسے کہوں کہ یہ لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے کہ کہیں ان کا بھی راز فاش نہ ہو جائے. How can I say to my daughter؟ میں اپنی بیٹی سے کیسے کہہ سکتا ہوں I have nothing to give you۔ میرے پاس کچھ نہیں
تمہیں دینے کے لیے. I don't have money for dowry. میرے پاس پیسے نہیں جہیز کے لیے تمہارے. You are getting old day by day. تم بوڑھی ہوتی جا رہی ہو میری بیٹی. You are my angel. تم میری پری ہو. And I can't do anything. اور میں کچھ کر نہیں سکتا. This pain is killing me slowly. یہ جو درد ہے یہ مجھے مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے آہستہ آہستہ. How can I say to my daughter, I have nothing to give you. I don't have money for dowry. You are getting old day by day. You are my angel and I can't do anything. This pain is killing me slowly. اے بیٹی, میں اپنی بیٹی سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں تمہیں دینے کے لیے. یہ حقیقت ہے, غریب کے پاس کچھ نہیں ہوتا اپنی بیٹی کو دینے کے لیے سوائے دعاؤں کے. یہاں تک کہ اس کے پاس جہیز کے بھی پیسے نہیں ہوتے. I don't have money for dowry. میرے پاس پیسے نہیں جہیز کے لیے. اور جب جہیز نہیں تو رشتہ نہیں. اس وجہ سے بیٹیاں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں. وہ بیٹیاں جو فرشتہ ہیں, وہ جنہیں پری کہہ کہہ کے بڑا کیا اور ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو درد ہے یہ ماں باپ کو زہر کی طرح, سلو پوائزن کی طرح آہستہ آہستہ قتل کر رہا ہوتا ہے. اس تصویر کو دیکھیں, اس تصویر میں بھی ایک کہانی چھپی ہے. How can I say to my son and daughter, when I see your sad faces, it makes me cry. When you are reading, I may not be in this world. میں کیسے کہہ سکتا ہوں اپنی بیٹی اور بیٹے سے, جب میں تمہارا اداس چہرہ دیکھتا ہوں تو یہ مجھے رلا دیتا ہے. مجھے رونا آتا ہے اپنی قسمت پہ. مجھے رونا آتا ہے کہ میں کیسا باپ ہوں کہ اپنی اولاد کے چہرے پہ خوشی بھی نہیں لا سکتا. When you are reading, جب تم یہ پڑھ رہے ہو, it means, اس کا مطلب ہے, I may not be in this world. شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں. آج سے 20 سال بعد یا 25 سال بعد میری اولاد جب بڑی ہوگی تو شاید وہ پڑھ رہی ہو اور میں نہ ہوں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اپنے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کر رہا ہوں میرے بچوں, کہ ایک ماں باپ کی تکلیف صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں. کبھی اپنے چہرے پہ اداسی مت لانا, کیونکہ یہ آپ کے ماں باپ کو رلاتا ہے. یہ آپ کے پاپا کو رلا دیتا ہے جب آپ اداس ہوتے ہو. وہ یہ سمجھتا ہے شاید کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ تجھے پال سکتا, اس قابل ہی نہیں کہ تجھے خوش رکھ سکتا. یہ تکلیف اسے آہستہ آہستہ مار رہی ہوتی ہے. یہ آخری لائن جو میں نے اپنے بچوں کے لیے لکھی. How can I say to you, my dear Suleiman and Arshian, I love you so much. کبھی بھی اپنا جو باپ ہوتا ہے نا, وہ اپنی محبت کو کبھی اظہار نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا. مجھے موقع ملے نہ ملے بتانے کا کہ میں تم دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں. ہر ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں. How can I say to you, my dear Suleiman and Arshian, کیسے کہہ سکتا ہوں I love you so much.
کہ میں تم سے بہت بہت پیار کرتا ہوں. یور موم اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گیو یو ایوری تھنگ. تمہاری ماں اور میں تمہیں سب کچھ دینا چاہتے ہیں، بٹ لیکن وی آر انیبل ٹو فلفل یور وشز. لیکن ہم پوری نہیں کر پاتے تمہاری خواہشات کو میرے بچوں. آئی ایم سوری ناٹ ٹو فلفل یور ڈیزائر اینڈ وشز. میں معذرت چاہتا ہوں میرے بچوں کہ میں تمہاری خواہشات، تمہاری چاہت کو، تمہاری جائز خواہشات کو پوری نہ کر سکا. آئی ایم سوری آئی ڈیڈنٹ گیو یو اے گڈ ایجوکیشن. میں معذرت چاہتا ہوں میرے بچوں کہ میں تمہیں اچھی تعلیم نہ دے سکا. آئی ایم سوری ٹو کل یور ڈیزائرز اینڈ وشز. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے تمہاری خواہشات اور چاہت کا گلا گھونٹ دیا. میں معذرت چاہتا ہوں. ہر ماں باپ چاہتے ہیں اس کی اولاد کو ہر چیز دیں. یور موم اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو گیو یو ایوری تھنگ، اس کا مطلب ہے ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو سب کچھ دے دے جو ان کے پاس ہے. بے شک ان کو کھانے پینے کے لیے خود کچھ نہ ہو، لیکن وہ سب کچھ اپنی اولاد کو دے دے. لیکن کیا وہ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے دینے کے لیے. اس لیے کوئی ماں باپ اپنے اولاد سے معافی نہیں مانگتا، لیکن میں مانگ رہا ہوں. شاید میں اپنی اولاد کی خواہشات کو پوری نہ کر سکا، شاید میں ایک اچھی تعلیم نہیں دے سکا، شاید میں نے ان کی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا. ان سب کے لیے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں میرے پاس تھی ہی نہیں، اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا میں نے کبھی سیکھا نہیں. تو میں کیسے ایسی چیز دے دوں جو کسی سے مانگ کے دی جائے. جو میرے پاس ہے وہ میں دے دیا، جو نہ دے سکا اس کے لیے معذرت. یہ پویم والدین کے درد پہ لکھی گئی ہے. ماں باپ کے جذبات صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری بیوی بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ انہیں کامیابی دے. ہم کامیاب نہ ہو سکے تو کیا ہوا، لیکن اگر اولاد کامیاب ہو جائے تو وہی ایسا لگتا ہے کہ والدین کامیاب ہو گئے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اپنی خواہشات نہیں ہو سکیں، ایسا نہ ہو میرے بچوں کی خواہشات بھی پوری نہ ہو. میری خواہشات پوری نہیں ہوئیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے بیٹوں کی جائز دعائیں قبول عطا فرما، ان کی جائز خواہشات پوری کر، کیونکہ اگر بچے خوش تو والدین خوش. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا، اور اگر کہیں غلطی ہوئی تو یہ بھی ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے لکھنا نہیں آتا، نہ شاعری آتی ہے، نہ لکھنے کا ڈھنگ آتا ہے. بس کوشش کرتا ہوں جو نظر آتا ہے، جو تکلیف نظر آتی ہے وہ ان لفظوں کو میں لکھ لیتا ہوں. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.